آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیکنالوجی اور وسائل کی آزادی۔ یہ میری کتاب کا نام ہے۔ ٹیکنالوجی اور وسائل کی آزادی کتاب میں 27 آرٹیکل ہیں، 23 مضامین روزنامہ نوائے وقت میں چھپے ہیں اور 4 مضامین مختلف جرائد میں پرنٹ ہوئے ہیں۔ ان مضامین کو اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی اور وسائل کی آزادی کتاب ناشر آغا امیر حسین کلاسک 42 دی مال لاہور نے کمپوز اور پرنٹ کی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ترقی پذیر ممالک اس لیے ترقی پذیر ہیں کہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے انسانی وسائل اور قدرتی وسائل پر ترقی یافتہ ممالک قابض ہیں۔ امن اور برابری طاقت کے توازن کا نام ہے۔ طاقت ٹیکنالوجی سے حاصل ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی سے مراد ایسا سائنسی عمل ہے جو پیداوار کو آسان ترین، بہترین، سستا ترین اور تیز ترین بناتا ہے، جیسا کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے کمپوزنگ، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، اکاؤنٹنگ اور کمیونیکیشن وغیرہ آسان ترین، سستی ترین اور تیز ترین ہو گئی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے عراق کی ایٹمی ٹیکنالوجی تباہ کروا دی تاکہ وہ طاقتور ملک نہ بن جائیں۔ ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ماضی میں چین کو باقاعدہ افیم کا عادی بنایا گیا تاکہ وہ مستقل غلام رہیں اور سائنسی کلچر چائنا میں پیدا نہ ہو، لیکن ترقی یافتہ ممالک چائنا کے سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جاپان میں قدرتی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے۔ جاپان کا تقریباً رقبہ 3,64,555 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 12 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ تقریباً 93% جاپانی شہروں میں رہتے ہیں۔ 1 کلومیٹر رقبہ کے اندر تقریباً 338 شہری رہتے ہیں۔ پاکستان کا رقبہ 8,03,940 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے، یعنی جاپان کا رقبہ پاکستان کے رقبے کے مقابلے میں 1/2 سے بھی کم ہے۔ دنیا کے چند گنجان آباد ممالک میں جاپان کا شمار ہوتا ہے، پھر بھی وہ دنیا کا امیر ترین اور ترقی یافتہ ملک ہے کیونکہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ایشیا میں سب سے پہلے جس نے جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی وہ جاپان ہے۔ ترقی یافتہ ممالک منصوبہ بندی سے ترقی پذیر ممالک میں ایسے مختلف شعبہ کے دانشوروں کو پروموٹ کرتے ہیں جو مثبت تبدیلی کے لیے عملی جدوجہد کے قائل نہ ہوں بلکہ صبر اور تقدیر کا فلسفہ پیش کریں۔ جاگیردارانہ نظام، آمریت، غیر سائنسی تعلیم اور ناانصافی کے خلاف چلنے والی کسی تحریک میں حصہ نہ لیں۔ ترقی یافتہ ممالک ایسے مذہبی لوگوں کو نوازتے ہیں جو کہ گوشہ نشینی کو اہمیت دیں، استحصال کے خلاف آواز نہ بلند کریں، سوشل ورک نہ کرتے ہوں، سپورٹس میں انفرادی گیم کی بجائے اجتماعی گیم کو پروموٹ کرتے ہیں جیسا کہ کرکٹ وغیرہ، کیونکہ اس میں گیمبلنگ کا مرکز برطانیہ ہے۔ برطانیہ ہی کرکٹ کے جواریوں کو کنٹرول کرتا ہے اور کرکٹ کے جواری اپنی رقم ترقی یافتہ ممالک میں جمع کرواتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک پسماندہ ممالک کے گلوکاروں کو ہیرو کے روپ میں پیش کرتے ہیں کیونکہ بازار حسن، سیکس اور پاپ میوزک کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کرپٹ شخصیات کو ترقی پذیر ممالک میں رقم خرچ کر کے اور سیاست کر کے حکمران بناتے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں ان کے لیے رکاوٹ نہ بن سکیں۔ ترقی یافتہ ممالک خالص سائنسی تعلیم کو ترقی پذیر ممالک میں عام نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ذہین دماغ ہی وسائل پیدا کرتا ہے، برین جنریٹ ریسورسز۔ سائنسدان ہی کسی ملک کی تقدیر سنوار سکتا ہے اور کسی بھی ترقی پذیر ملک میں
خالص سائنسدان کو ہیرو کے روپ میں پیش نہیں کرتے، جیسا کہ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، تاکہ طالب علم اور قوم میں سائنس کلچر پیدا نہ ہو۔ مضامین میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیسے امریکہ اور اس کے دوست ممالک ترقی پذیر ممالک جیسا کہ پاکستان وغیرہ کا استحصال کر رہے ہیں، اور کیسے ترقی پذیر ممالک اور پاکستان خوشحال ہو سکتے ہیں۔ برین اور ٹیلنٹ ترقی پذیر ممالک اور اسلامی ممالک میں پیدا ہوتا ہے، معاشی فوائد عالمی طاقتیں حاصل کرتی ہیں، منشیات کے خاتمے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس منشیات کی تجارت پر کنٹرول امریکہ اور برطانیہ کا ہے۔ میڈیسن کی کمپنیاں مختلف ترقی پذیر ممالک میں مختلف برانڈ سے مختلف میڈیسن فروخت کر کے ڈھیروں منافع کماتی ہیں، مگر میڈیسن کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ترقی یافتہ ممالک کو میڈیسن فراہم کرتی ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کو ترقی یافتہ ممالک صنعتی ممالک بننے نہیں دیتے ہیں، بلکہ زراعت میں بھی مکمل خود کفیل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک میں کمپیوٹر ڈرائیور اور ٹائپسٹ پیدا ہو رہے ہیں، کمپیوٹر مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے کرپٹ سرمایہ داروں اور حکمرانوں کی رقم ترقی یافتہ ممالک کے بینکوں میں جمع ہے، لیکن انٹرنیشنل جرائد کی لسٹ میں کرپشن کے سلسلہ میں صرف ترقی پذیر ممالک کا نام آتا ہے۔ این جی اوز عالمی طاقتوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آبادی کو چائنا اور جاپان کی طرح منصوبہ بندی سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان ایک پیٹ اور ایک دماغ مگر دو ہاتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اندرون ملک اشیاء پر ٹیکس کم از کم ہونا چاہیے اور کسٹم ڈیوٹی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، خاص طور پر تعیشاتی اشیاء جیسا کہ لگژری کاریں، میک اپ کا سامان اور گولڈ جیولری وغیرہ۔ برین ڈرین کو روکنا ہوگا، دولت کی غیر مساوی تقسیم روکنا ہوگی، سائنسی تعلیم کو فروغ دینا بہت ضروری ہے، غیر پیداواری اخراجات ختم کرنے ہوں گے، تجارت میں سپر کرنسی کی بجائے گولڈ کرنسی کو فروغ دینا ہوگا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلے میں نیشنل کمپنیوں کو لانا ہوگا، ایڈ ترقی یافتہ ممالک میں ایڈز کی صورت اختیار کر گئی ہے، اپنی مدد آپ کرنی ہوگی، غیر پیداواری اخراجات کم کرنا ہوں گے، عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ وہ پاکستانی بینکوں میں رقم جمع کروائیں، بینکوں میں بینک فراڈ کو روکنا ہوگا، مہنگائی میں بنیادی کردار کرنسی ڈی ویلیویشن کا ہے، گولڈ کرنسی کو فروغ دینا ہوگا، مثبت ثقافت کو فروغ، بے روزگاری کا خاتمہ، کاٹیج انڈسٹری کو فروغ، سمگلنگ کا خاتمہ، پاکستان اور ترقی پذیر ممالک میں انڈسٹریل کلچر پیدا کرنا ہوگا۔ کتاب زیادہ خشک نہ ہو جائے، اس لیے بہت ضروری اعداد و شمار کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ مضامین میں سادہ اور عام فہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اصطلاحات کو آسان بنایا گیا ہے۔ کتاب ٹیکنالوجی اور وسائل کی آزادی PDF کی صورت میں ڈاکٹر محمد عظیم فروکی صاحب کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ویب سائٹ کا نام ہے drazimfaruqi.com۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tariq Search channel. Thank you.